جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بولنے کے بعد اس کے ساتھ رکوع میں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی صاحب ہے موصوف کے ذہن میں کیا ہے، میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی. یعنی وہ مسجد میں آئے، امام صاحب کو یعنی قیام کی حالت میں پایا، رکوع میں پایا، سجدے میں پایا، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آئے، امام کو پایا، پھر اس کے بعد انہوں نے امام کے ساتھ رکوع کر لیا. تو یعنی ہم یہ سمجھے کہ امام کو رکوع میں پایا، یہ سمجھے. یعنی لگتا یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جا رہا ہو تو اس وقت فوری طور پہ رکوع میں چلے جائیں، یا یہ کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو جائیں. یہ میرا ذہن اس طرف گیا ہے. ہاں جی صاحب بھائی، تو پھر اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب بھائی، جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو مروی ہے، بلکہ کئی احادیث مروی ہیں، ان میں پیارے نبی یہ واضح فرماتے ہیں کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو، اور ان سے پہلے تم نہ کہنا، اور امام جب تک رکوع نہ کرے تم لوگ نہ کرو. تو اس طرح امام کی اقتداء جو ہے، امام جو کام ہم سے پہلے کریں گے تو ان کے بعد ہم لوگ جو ہے نماز کے ارکان ادا کریں گے. یہ بات تو ذہن میں رکھی جائے. اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ اگر امام صاحب جو ہے رکوع میں جا رہے ہوں تو یا جا چکے ہوں، ایسی صورت میں جو ہے جو دیر سے آیا ہے وہ شخص کیا کرے گا؟ کیا پھر وہ جو ہے تھوڑی دیر انتظار کرے گا، یعنی کھڑے ہو کر قیام کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، یا پھر رکوع میں چلا جائے گا؟ اس کا جواب ہمیں حدیث میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ ترمذی میں معاذ بن جبل سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال، جب تم لوگ مسجد میں آؤ اور دیکھو امام صاحب کیا کر رہے ہیں تو فليصنع كما يصنع الامام، تو امام صاحب جو کر رہے ہیں تم لوگ بھی اسی طرح کرو. تو امام صاحب رکوع میں ہے تو پھر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر گویا کہ امام صاحب کی اقتداء ہم نہیں کر رہے ہیں. تو جیسے امام صاحب اگر رکوع میں گئے ہوں، ہمیں بھی چاہیے کہ رکوع میں چلے جائیں. لیکن یہاں پہ صاحب بھائی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے. اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اگر امام صاحب کو ہم نے رکوع میں دیکھا اور جا کر اس کے بعد ہم لوگ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، تو جو تکبیر ہم کہیں گے اللہ اکبر، وہ تکبیر تحریمہ ہوگی یا رکوع میں جانے والی تکبیر ہوگی. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اس وقت اگر دو تکبیریں کہتے، ایک تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی نیت سے، اور فوراً جو ہے دوسری تکبیر جو اللہ اکبر کہیں گے رکوع میں جانے کے لیے بہتر ہے. لیکن اتنا وقت اگر نہیں ہے تو آپ ایک ہی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کی نیت کر لیں، تو پھر جو ہے آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے رکوع کی حالت میں یہ تکبیر نہ کہیں. اگر رکوع میں جا کر آپ اللہ اکبر کہتے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. تو کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہیں، اور اسی تکبیر کو آپ یہ بھی نیت دل میں کر لے کہ اسی تکبیر کو میں رکوع میں جانے کے لیے بھی میں استعمال کرتا ہوں. اسی نیت سے جو ہے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہی ایک تکبیر جو ہے آپ کی تکبیر تحریمہ کے طور پہ بھی کام آئے گی، اور رکوع میں جانے کی تکبیر کے طور پہ بھی جو ہے وہ تکبیر کافی ہو جائے گی. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن.